ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل بچتا نہ مشرق وسطی، امریکہ اور یورپ کی بھی باری آتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خیال، ایران کو جنگ میں بری شکست سے دوچار کرنے کا دعویٰ، سفید جھنڈے لہرا کر سرنڈر کا مشورہ۔ ایرانی صدر نے امریکی مطالبات ماننا ناممکن قرار دے دیے۔ امریکہ چاہتا ہے ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور اس کی یک طرفہ شرائط مان لے۔ ایرانی صدر کا خطے کے ممالک سے بھی ایرانی اسکول، اسپتالوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کے لیے ان کی سرزمین استعمال ہونے کا شکوہ۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید کر دی۔ حالیہ دنوں میں کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ عرب امارات ایران کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ امارات کو امریکی اور اسرائیلی پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے، ترجمان خاتم الانبیاء کا بیان۔ متحدہ عرب امارات نے دوسرے روز بھی میزائل اور ڈرونز کے حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکا۔ اماراتی وزارت دفاع کا ایکس پیغام۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا آبنائے ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق کارگو جہاز کو نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر نقصان کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ انسانی بنیادوں پر آبنائے ہرمز میں پھنسے ہزاروں جہازوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا پروجیکٹ فریڈم کے تحت 2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز عبور کرنے کا دعویٰ۔ امریکی وزیر جنگ کا امریکی جہازوں پر فائرنگ کے باوجود جنگ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایران سے جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں، لیکن تہران اپنے اقدامات میں ہوشیار رہے، امریکی وزیر جنگ کا مشورہ۔ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کے سوا کوئی تابع نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے امریکی حکام سے خطے میں اپنی فوجی موجودگی ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ پوپلیو نے صدر ٹرمپ کی تنقید ایک بار پھر مسترد کر دی۔ امریکی تبلیغ چرچ کا مشن قرار، تنقید کی پرواہ نہیں۔ چرچ نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بات کی۔ ہتھیار اٹھانے کے بجائے مذاکرات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جنگ کے ذریعے ہتھیار سازی کی فیکٹریاں اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ پیسہ جنگ پر خرچ کرنے کے بجائے انسانوں کی مدد اور دنیا سے بھوک کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے، پوپلیو کا مشورہ۔ معرکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی کی علامت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دشمن کو شکست فاش دینے کی سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ قومی سطح پر معرکہ حق کی یاد منانا بھارت کی مغرور سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے دفاع کے لیے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ، معرکہ حق میں شہید شہریوں کو خراج عقیدت۔ چینی سفیر کی معرکہ حق کی سالگرہ کے موقع پر پاکستان کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ پاک بحریہ کا بحر عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ تجارتی بحری جہاز ایم وی گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی شہری کو ہنگامی امداد فراہم کی۔ وزیر اعظم کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برنٹ کروڈ 4% سے زائد کمی سے $109.07 فی بیرل ہو گیا۔ WTI 3.5% سے زائد کمی کے ساتھ $102.03 پر آ گیا۔ چارسدہ میں خوارج نے عالم دین سابق MPA شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا۔ 2 گارڈ بھی زخمی۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ تھا، IG خیبر پختونخوا کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔
पुलिस के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। लाश और जख्मी को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एफबीआर ने गुज़िश्ता 5 साल के करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम डायरेक्टर जनरल्स और चीफ कमिश्नर्स आईआर को डेटा फराहम करने के लिए खत लिख दिया गया। गुज़िश्ता 5 साल में करप्शन केसेस पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां, कौमी टीम की शेर बंगला स्टेडियम ढाका में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा।